ملک میں ہمارے ہیلتھ سسٹم کا ایک بہت اہم پرزہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی صورت میں موجود ہے جو اسی علاقے سے ہوتی ہیں. ان کا گھرانہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ باقی لوگوں کا, تو وہ جب جا کے ان لوگوں کو ہیلتھ ایجوکیشن دیتی ہیں تو ان کو یہ پرابلم فیس نہیں کرنا پڑتا, اور پیمان کے کام کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے سے ہو رہا ہے. ڈاکٹر نبیلہ, کن وجوہات کی وجہ سے جو شرح اموات ہے پاکستان میں ایشیا میں سب سے زیادہ ہے؟ عام طور پہ حمل اور زچگی کو ایک نارمل پروسیس سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو سب کی زندگی میں آتا ہے, اسی طرح جیسے کھانا پینا. لیکن جو مائیں مر جاتی ہیں, جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں, وہ ایک طرح سے انویزیبل سی چیز بن کے رہ جاتی ہے. اور ہم صرف کچھ سیٹ اپ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے بھی تو, ساسیں زیادہ تر یہی کہتی ہے کہ جی ہم نے بھی تو گھروں میں ڈیلیوریاں کی تھی نا, تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. پہلا تاثر یہی ہوتا ہے کہ یہ نئے نئے فیشن آ گئے ہیں, کسی مڈ وائف سے ڈیلیوری کرانے کی کیا ضرورت ہے, ہسپتال جانے کی کیا ضرورت ہے. شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھنے لگے گا تو ماں ہمیشہ اس چیز پہ بھی پھر اعتراض کرتی ہے. ہاں جی بالکل, کہ یہ اس کا شاید نخرے اٹھا رہا ہے, لیکن وجہ کچھ اور ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے گاؤں میں کوئی ایسے بچے ہیں جن کی ماں زچگی میں چلی گئی ہو, اور پھر ہر گاؤں میں وہ یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ گھر ایسا ہے, وہ گھر ایسا ہے. اور پھر ان کو ادراک ہوتا ہے کہ جو لوگ اس مرحلے میں جو اپنی زندگی کھو بیٹھے, اب وہ نہیں ہیں وہاں پہ کہنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگی. ڈاکٹر زعیم صاحب, ایسے بھی کچھ علاقے ہیں ہمارے پاکستان کے جو بہت دور دراز پہاڑوں پہ کہیں ہیں جہاں BHU یا مڈ وائفس کی تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے وہاں. جی ہاں, ایسا بھی ہے وہاں, ایسے علاقے بھی ہیں, اور ظاہر ہے خواتین وہاں پہ بھی ہیں, بچوں کی پیدائش وہاں پہ بھی ہوتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ غیر تربیت یافتہ جو دائیاں ہیں ان کے ہاتھوں سے ہوتی ہے. اب یہ اتفاق ہے کہ کچھ جو ہیں وہ ٹھیک پیدائشیں ہو جاتی ہیں اور کچھ میں مسائل ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ایک بڑا عام رویہ پایا جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں بھی لوگوں کو یہ بتائیں کہ کچھ چیزیں آپ کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے اگر پیچیدگی ہو تو آپ اس صورت میں حالات کا بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں, اور ایک ماں کو بھی اور ایک ننھی سی جان کو بھی بچا سکتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحبہ جو بات کری تھیں, ایک مجھے ایک شخص کا وہ قصہ یاد آ گیا. انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی کہ اگر ٹریفک کی روشنی بتی سرخ ہو تو اس میں سے لوگ نکل رہے ہوں تو کچھ تھوڑے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کہ پاس کر جائیں, لیکن کوئی اور جو ہے وہ پاس کرنے کی کوشش کرے تو اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو سملر بات ہے یہاں پر بھی کہ اگر پہلے زمانے میں پیدائشیں جو ہیں وہ انہی دائیوں کے ہاتھوں ہوتی تھیں اور ٹھیک ہو جاتی تھی تو بہت ساری اموات بھی ہو جایا کرتی تھی, اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ان اموات کو ہم بچائیں. ڈاکٹر نبیلہ, آپ کا ادارہ جہاں بنیادی صحت کے مرکز میں لوگوں کی مدد کرتا ہے, تو وہاں چیک کرنے کا کیا آپ کا وہ ہے, کیا پالیسی کیا ہے, کس پالیسی کے تحت آپ لوگ چیک کرتے ہیں کہ کتنا ایک کام ہوا ہے؟ زرنگار, چیک کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کسی سزا کے ساتھ منسلک نہ کیا جائے, کہ آپ لوگوں کا یہ جذبہ ابھاریں کہ انہوں نے خدمت کرنی ہے دوسروں کی. اور اس میں اور جو سب سے اچھا چیک ہے وہ تو ظاہر ہے ہر انسان کے اندر ہے جو اس کا ضمیر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی کمیونٹیز کو, اپنے گاؤں کے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ یہ خدمات آپ کے لیے ہیں, ان کو چیک کرنا, ان سہولیات سے فائدہ اٹھانا آپ کا اپنا کام ہے, تو میرا خیال یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. میں نے اکثر BHU وزٹ کیے ہیں, مری اور دوسری جگہوں پہ بھی, اور وہ اتنا دور ہے مین جگہوں سے کہ وہاں پیدل تو چلا ہی نہیں جا سکتا. تو جو خاتون اس حالت میں ہوتی ہے وہ وہاں تک کیسے پہنچتی ہے, یہ بہت پرابلم ہے. اس چیز کو کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ BHU خاص طور پہ وہ ایسی جگہوں پہ ہوں جہاں انسان فوری طور پہ پہنچ سکے. BHUs کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کی بدقسمتی ہوئی کہ جب حکومت نے وہاں BHU قائم کرنا چاہے تو کسی نے بھی اپنی زمین نہیں دی, ٹھیک ہے, خریدنے پہ بھی نہیں دی, فروخت بھی نہیں کی. تو کیا ہوا کہ جو اسٹیٹ اونڈ لینڈ تھا, یا جو حکومت کی اپنی اراضی تھی جو قبرستانوں میں تھی, جو آبادی سے دور تھی, وہاں پہ سارے BHU بن گئے.
ٹھیک ہے. تو اب جس قسم کے مسائل آپ بتا رہی ہیں وہ بالکل پھر تو پیش آئیں گے نا, کہ وہ آبادی سے اتنا دور ہو گیا, اتنی ان کی وہاں تک رسائی مشکل ہو گئی, اور وہ مریضہ کے لیے بھی اور خواتین ورکرز کے لیے بھی. ایک دو بنیادی یہ مرکز جو ہیں صحت کے, وہاں تو میں نے جب وزٹ کیا تو وہ بالکل خالی تھے. میں سمجھتی ہوں کہ وہاں کے ناظم کو یہ جو یا وہاں کے مجسٹریٹ کو کچھ ایسی ذمہ داریاں لینی چاہیے کہ ایسی جگہوں کو, ایسی بنیادی جو مرکز ہیں ان کو چیک کریں کہ لوگ اپنی ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں نہیں دے رہے. ایک جگہ پہ تو مضحکہ خیز بات بھی لگتی ہے, ایک جگہ پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, وہ کہتے ہیں جی لیڈی ڈاکٹر صاحبہ جو مڈ وائف ہیں اس کو لیڈی ڈاکٹر بولتے ہیں, کہ جی وہ تو گئی ہوئی ہے گھر پہ, انہوں نے کہا ہے اگر کوئی خاص کیس آ جائے تو مجھے بلا لینا, ورنہ میں ہی بیٹھا ہوں ان خواتین کو دوائیں دینے کے لیے. اور وہ ایک عام سا بندہ تھا. آپ بتائیں کہ اس طرح کی صورتحال میں دیکھیں یہ ایک بالکل امپورٹنٹ بات ہے, اور اس میں سسٹم کو ریویو کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جس جگہ پہ ہم نے بیسک ہیلتھ یونٹس بنا لیے, فرض کریں اگر وہ استعمال نہیں ہو رہے تو پھر وہ کس کام کے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم انہی پہ پابند کر دیں لوگوں کو کہ یہی استعمال کرنے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم ریویو کر لیں, کوئی نئی جگہ لے لیں. لیکن یہ جس موضوع پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں اگر ہم ریویو بھی کرنا شروع کریں گے اور بی ایچ یوز کو چینج بھی کرنا شروع کریں گے تو ٹائم لگ جائے گا. اور ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ ہر 20 یا 30 منٹ کے بعد ایک ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس صورتحال میں جو اس وقت حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو گھر کے اندر ہی بہتر ڈیلیوری کی سہولیات فراہم ہو جائیں, اور اس کے لیے ایک پلان پہ کام ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک اندازے کے مطابق 12,000 کمیونٹی مڈ وائفس, تربیت یافتہ دائیاں جو گھر میں جا کے سیف طریقے سے ڈیلیوری کر سکیں عورتوں کی, وہ اویلیبل ہو جائیں کچھ دیر تک. اور اس میں سے 2,000 دائیاں جو ہیں وہ پیمان نے ان کی ٹریننگ اور ٹریننگ کا سارا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے. سو یہ ایک شارٹ ٹرم پروسیس ہے. آئی ایگری ود یو کہ فائنلی ان دا لانگ ٹرم ہمیں اپنے جو ہاسپٹلس ہیں بیسک لیول کے ان کو بھی ریویو کرنے کی اور ان کی سچویشن امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جو فگرز آپ لوگ کلیکٹ کرتے ہیں مختلف علاقوں سے, شرح اموات ہو یا مڈ وائفز کی ہو, تو کیا آپ کے فگرز کو حکومتی ادارے استعمال کرتے ہیں یا آپ کا ادارہ حکومت کے ساتھ کیا مل کے کام کرتا ہے؟ جی ہاں, جیسے ہمارے 10 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ فلاں 10 ڈسٹرکٹ جو ہیں ان میں یہ پروجیکٹ ہونا چاہیے, ان میں ضرورت ہے کہ وہاں پہ سسٹمز کو امپروو کیا جائے. اور جو ابتدائی اعداد و شمار ہیں وہ ہم نے حکومت کے فراہم کردہ ہی استعمال کیے. ڈاکٹر زرین صاحب, یہ نوزائیدہ بچے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے میری نظر میں. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کی شرح اموات بہت زیادہ ہے. دنیا بھر میں اگر مقابلہ کیا جائے تو ہم کافی اوپر والے لیول پہ آتے ہیں. ایک سال سے پہلی برتھ ڈے منانے سے پہلے ہمارے ہاں اس وقت کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہر 1,000 زندہ پیدا ہونے والے بچوں میں سے 78 بچے جو ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے ایک سال کے اندر اندر. اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے 2 جو ہیں وہ پہلے ماہ کے اندر ہی فوت ہو جاتے. تو پہلے ماہ یا 28 دن کا جو پیریڈ ہے اس کو نوزائیدہ بچہ کہا جاتا ہے. اور اس ٹائم کے دوران بچہ جو ہے کمزور ہوتا ہے, ماں کے پیٹ سے وہ نکلتا ہے, وہ بیرونی جو ماحول ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوا ہوتا. بات پھر ماں کی صحت پہ آ جاتی ہے کہ اگر حمل کے دوران ماں نے اچھی غذا لی ہوگی تو بچہ صحت مند پیدا ہوگا, لیکن اگر وہاں اس کو مینٹلی ٹینشن بھی اس میں بہت کریٹ کرتی ہے, گھر کا ماحول اگر پرسکون ہے تو صحت مند جنم دیں گے.